کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. مزاج بن گیا ہے. ہاں مزاج بن گیا ہے لوگوں کا, ایک فیشن بن گیا ہے. ورنہ اسکول میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں بہتر ٹیچر ہے, ان کی بہتر ٹریننگ ہے. گورنمنٹ ایک کافی ٹریننگ کروائی ٹیچرس. گورنمنٹ اسکول سے نہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں. اور اگر اسٹیٹ میں ان کو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پیسہ خرچ کر کے وہ ان کو باہر بھیجتے ہیں. تو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں ہم؟ یہ گورنمنٹ اسکولوں کی آج جو حالت ہے, جو ہمیں حالت دکھ رہی ہے, تین سال سے بند ہے, اور گورنمنٹ اسکول میں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے. بچے پڑھائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کا شک ہے, وہ ان کا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پڑھائی نہیں صحیح ہو رہی ہے, وہاں استاد نہیں پڑھا رہے ہیں, وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ان سکولوں کا جو ایک آئیڈینٹی جو بن گئی ہے لوگوں میں, اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں؟ سکول ایک چھوٹا سا سوشل سسٹم ہے جو سوسائٹی کے بڑے سوشل سسٹم میں کام کرتا ہے. تو بڑے سوشل سسٹم کا امپیکٹ سکول پر پڑتا ہے. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور عام سٹیزنز ہیں ان کا جو مزاج ہے اس کا کافی اثر رہتا ہے پرائیویٹ سکول پر بھی اور گورنمنٹ سکول پر بھی. تو لوگ جب تک اپنا رجحان تبدیل نہیں کریں گے تو ہمیں کسی بہتری کی توقع نہیں ہے. ذمہ دار کس کو ٹھہرائے ہیں؟ لوگوں کو ٹھہرائے ہیں کہ یا ایجوکیشنل سسٹم کو ٹھہرائے؟ مجموعی طور سب ذمہ دار ہے. پروگریس کے لیے بھی اور اس میں جو ڈفیکلٹیز آتی ہیں اس کے لیے بھی مجموعی طور سب, کسی ایک پر کوئی ذمہ داری ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. اچھا, اسلام میں سب سے پہلی ضرورت سچائی کی ہے. نیت خالص ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, تبھی آگے بڑھ سکتا ہے. اگر خلوص نیت نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے, اس کے نتائج نہیں نکلیں گے. تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی بیچ کا سودا کر لیں, ہاف ادھر ہاف ادھر. ناظرین, آج ہم نے دعوت دی ہے ملاقات کے اس پروگرام میں جناب غلام نبی صاحب مسعودی کو, جو محکمہ تعلیم میں رہے ہیں بحیثیت جوائنٹ ڈائریکٹر, اور آج کل سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا ہم اس پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. محکمہ تعلیم میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. ان کے تجربات, مشاہدات اور تجویزات سے آج لے لیں گے ان سے ہم. اور انہوں نے جو آج کل صوفی ازم کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کی راہ لی ہے, اس پر بھی بات کریں گے ہم. لیکن سب سے پہلے زندگی کا سفر انہوں نے کہاں سے شروع کیا ہے, اور اس سفر میں انہوں نے تعلیم کہاں سے پائی ہے اور تعلیم میں کیا مراحل گزرے ہیں, سرکاری ملازمت کب اور کن حالات میں انہوں نے حاصل کی ہے, اس پر ہم جناب مسعودی صاحب سے پہلے مختصر سی روشنی ڈالیں گے. ہم التجا کر رہے ہیں. اس روزان حاتی شاہ 18 اپریل 1948 کو میری یوم پیدائش ہے. میں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاتی شاہ کے پرائمری اسکول میں پائی, اس کے بعد مڈل اسکول بابا یوسف میں, اس کے بعد ہائی اسکول سوپور میں, پھر وہ ہائر سیکنڈری بنا. ہائر سیکنڈری سے میں نے 10th کا بھی امتحان پاس کیا, 11th کا بھی پاس کیا. اس کے بعد 1964 میں میٹرک کا پاس سرٹیفکیٹ لینے کے بعد 1988 میں کالج منتقل ہوا. وہاں میں نے 1970 تک گریجویشن کی تعلیم حاصل کی, اور 1970 میں ہی میں سلیکٹ ہو گیا ایم ایس سی کے لیے کشمیر یونیورسٹی میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں. 1972 کو میں نے وہ ڈگری مکمل کی, اور 1972 کو ہی 27 جولائی کو میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز ٹیچر. پھر ٹیچر سے
میری پروموشن ہوئی ایز لیکچرر. اس کی پوسٹنگ میری ہو گئی سوپور ہائر سیکنڈری میں, وہاں میں 6 سال رہا. وہاں سے میری ٹرانسفر ہو گئی سگام. سگام سے پھر میری ٹرانسفر ہو گئی بونیار. بونیار سے واپس سوپور. بہرحال مختلف ہائر سیکنڈریز میں کام کرنے کے بعد میری پروموشن ہوئی ایز پرنسپل. ایز پرنسپل میری تقرری ہو گئی, اور پرنسپل کی تقرری کے بعد مجھے سرو شکشا ابھیان میں بیسک کوآرڈینیٹر پیڈاگوجی کے اپوائنٹ کیا گیا. وہاں میں نے 3 سال گزارے, اور اس کے بعد 3 سال گزارنے کے بعد میری پروموشن ہو گئی ایز جوائنٹ ڈائریکٹر, اور پوسٹنگ ہو گئی ایز پرنسپل SI سری نگر. یہ مختصر تعارف ہے جناب. اچھا مسعودی صاحب, آپ نے 6 دہائی میں سکولی تعلیم حاصل کی, اور 7ویں دہائی تک آپ پڑھتے رہے, یونیورسٹی بھی گئے ہیں آپ. اس دوران کشمیر کی جو وہ اقتصادی حالات جسے ہم کہیں, لوگوں کی اقتصادی حالت کیا تھی؟ پڑھنے اور پڑھانے میں کیا لوگ دلچسپی تھی بچوں میں یا نہیں تھی, یا پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ تھا یا نہیں تھا, کوئی کیا حالات تھے اس دوران؟ تعلیم جو کہ عام تھی اور مفت تھی, اس لیے عام طور لوگوں کا یہی رجحان تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اور اکثر بچے تعلیم حاصل کرتے تھے, تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی, اور آگے بڑھ رہے تھے الحمدللہ. اقتصادی لحاظ سے لوگوں کی حالت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی, لیکن رفتہ رفتہ بہتر ہوتی گئی. تو اقتصادی حالات زیادہ تر ٹھیک نہیں تھے, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ٹھیک ہو گئی. جیسے کہہ رہے تھے 70 سے پہلے کی بات ہے, یا 60 دہائی کی بات ہے, لوگوں کے پاس سکول جانے کے لیے یونیفارم نہیں تھا, یہ بچوں کو سکول جانے کے لیے وہ جوتے نہیں تھے, ان کو کتابیں نہیں ہوتی تھی. تو ایسے حالات میں جو آپ نے پڑھائی کی ہے, تو ان حالات کو مد نظر رکھتے آپ نے کیا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے, اللہ کا فضل ہے کہ تعلیم میں زیادہ پیسہ لگتا نہیں تھا. مفت تعلیم تھی, اور ٹیوشن فی بھی اتنی نہیں تھی, کتابیں بھی میسر ہوتی تھی, تو زیادہ مشکلات نہیں پیش آتی تھی. شکر ہے اللہ کا اس پر, تعلیم پر اس کا. اچھا سر. مسعودی صاحب, جی حضرت, دوران ملازمت آپ نے ایجوکیشن محکمہ میں کام کیا ہے, پرنسپل بھی رہے ہیں آپ, لیکچرر بھی رہے ہیں آپ, ٹیچر ایجوکیٹر, جوائنٹ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں آپ. آپ نے محکمہ میں سب اتار چڑھاؤ, داو پیچ محکمہ سب کچھ دیکھے ہیں آپ نے. مگر ایک چیز ہم جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ محکمہ تعلیم میں کمزوریاں کہاں پر ہے, کس جگہ پر ہے؟ کیا یہ تو سب کچھ آپ نے دیکھا ہے, کس جگہ پر ہے؟ کیا استادوں کی وہ کمی ہے, یا بچوں میں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے کہ بچے پرائیویٹ سکول, یہ ہائی سکولوں, یہ گورنمنٹ سکولوں سے دور ہو رہے ہیں, جبکہ محکمہ کے پاس سند یافتہ استاد ہے, اور پڑھنے میں مجھے لگتا ہے ایسا کچھ ہے. لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ وہ بچوں کو پرائیویٹ سکول بھیجنا چاہتے ہیں. مزاج بن گیا ہے. ہاں, مزاج بن گیا ہے لوگوں کا, ایک فیشن بن گیا ہے. ورنہ سکول میں جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان میں بہتر ٹیچر ہے, ان کی بہتر ٹریننگ ہے. گورنمنٹ نے کافی ٹریننگ کروائی ٹیچرز سے, میں نے اس میں کافی حصہ لیا. میں لداخ کے بغیر تمام ضلعوں میں ایز ٹیچر ایجوکیٹر گیا ہوں, ٹیچرز کو میں نے ٹرین کیا ہے, اور ٹیچرز کا ریسپانس بھی بہت اچھا رہا ہے. انہوں نے ٹریننگ لی, بڑی دلچسپی سے لی, اور پھر اس کو اپلائی بھی اچھی طرح سے کیا. تو اس سلسلے میں ہم خوش قسمت ہے
کہ ہمیں جو رہبر ملے جو ہمارے ڈائریکٹر تھے جی اے پیر تھے، بہت ہی قابل، اور اس کے بعد جناب رفیع صاحب آ گئے، وہ بھی بہت قابل تھے. انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دیا اور ان کے سپورٹ سے ہم بہتر کام کر سکے اور اس کا اچھا نتیجہ نکلا ہے. کمزوری کہاں پر ہے؟ یہ والدین میں کمزوری ہے یا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ بچوں کو چاہتے ہیں کہ کسی ایسے اسکول میں اس کو پڑھائی کروائیں کہ جہاں پہ پڑھائی انہیں، میں یا استادوں میں کمزوری ہے؟ اور استادوں میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ رول اس میں پیرنٹس کا ہے کہ ان کا موڈ کیا بنتا ہے، وہ بچے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اگر اس میں ان کو پرائیویٹ سکول سے، گورنمنٹ سکول سے نہیں سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں، اور اگر اسٹیٹ میں ان کو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو پیسہ خرچ کر کے وہ ان کو باہر بھیجتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہی بتاؤں گا کہ ایسی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کسی تشویش کا باعث ہے. بہتر صورت رہی ہے. مسعود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں ہم؟ پرائیویٹ گورنمنٹ سکولوں کی آج جو حالت ہے، جو ہمیں حالت دکھ رہی ہے، 3 سال سے بند ہے، اور گورنمنٹ سکول میں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، بچے پڑھائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا شک ہے، وہ ان کا ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پڑھائی نہیں صحیح ہو رہی ہے، وہاں استاد نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ان سکولوں کا جو یہ ایک آئیڈینٹی جو بن گئی ہے لوگوں میں، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں؟ سکول ایک چھوٹا سا سوشل سسٹم ہے جو سوسائٹی کے بڑے سوشل سسٹم میں کام کرتا ہے. تو بڑے سوشل سسٹم کا امپیکٹ سکول پر پڑتا ہے. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور عام سٹیزنز ہیں، ان کا جو مزاج ہے اس کا کافی اثر رہتا ہے پرائیویٹ سکول پر بھی اور گورنمنٹ سکول پر بھی. تو لوگ جب تک اپنا رجحان تبدیل نہیں کریں گے تو ہمیں کسی بہتری کی توقع نہیں ہے. تب تک ذمہ دار کس کو ٹھہرائے ہیں؟ لوگوں کو ٹھہرائے ہیں کہ یا ایجوکیشنل سسٹم کو ٹھہرائے؟ مجموعی طور سب ذمہ دار ہے. پروگریس کے لیے بھی اور اس میں جو ڈفیکلٹیز آتی ہیں اس کے لیے بھی مجموعی طور سب، کسی ایک پر کوئی ذمہ داری ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. اچھا مسعودی صاحب، جی حضرت، رائج الوقت کا جو تعلیمی نظام ہے، بالکل سرکاری سطح کی ہم بات کر رہے ہیں، جی کیا ٹھیک ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ٹھیک ہے؟ یہ بہت مشکل بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہمارا جو کریکولم ہے اس کو ہماری جو سینٹر ہے وہ اس کو کرتا ہے فریم، اور اس سلسلے میں نیشنل کونسل جو بنی ہے انہوں نے نیشنل کریکولر فریم ورک بنایا 1975 میں، اور اس کے حساب سے انہوں نے کتابیں بھی ترتیب دی، ٹریننگ پروگرامز بھی بنائے، اور ہر 5 سال کے بعد وہ اس کو امپروو کرتے ہیں. تو کشمیر میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، سب سے پہلے کیا گیا، اور وہ بہتری اس میں آتی رہی. لیکن خامیاں تو ہے. کسی ایجوکیشن سسٹم کو پرفیکٹ بتانا کوئی آسان بات نہیں ہے. پرفیکشن ود دا پیسیج آف ٹائم آئے گی. فی الحال جو نیشنل پروگرام ہے، اب اس میں ایک نئی پالیسی انہوں نے بنائی ہے، وہ ابھی امپلیمنٹ پوری طرح نہیں ہوئی ہے. اس کا کیا امپیکٹ رہے گا وہ آگے دیکھنا ہوگا. اچھا مسعودی صاحب، ہمارا مقابلہ ہے محکمہ تعلیم میں، ہمارا مقابلہ یورپ سے جی. ہمارے جو بچے چاہے پرائیویٹ سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں، یورپ سے کیوں نہیں مقابلہ کر پاتے ہیں ہمارے بچے؟ جیسے کہ یورپ میں اگر 15-16 سال کا بچہ ہے وہ سائنٹسٹ بھی بن پاتا ہے، بن رہا ہے، بالکل، یا وہ انجینئر بھی بن جاتا ہے. بنیادی بات ہے وہاں کا جو سوشل سسٹم ہے وہ بڑا ایڈوانسڈ ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے ان کے اداروں پر پڑتا ہے. تو ادارے بھی بہتر کارکردگی کرتے ہیں. تو جب تک سوشل سیٹ اپ میں چینج نہیں ہوگی، وہ آگے نہیں بڑھے گا، ترقی نہیں کرے گا، تب تک اداروں پر بھی کوئی
زیادہ بہتر اثر نہیں پڑے گا. تو یورپ اس سلسلے میں ہم سے بہت آگے ہے. ہمیں اب کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تعلیمی یہ جو سسٹم ہے، ایجوکیشنل جو سسٹم ہے، اس میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب اس میں چینج لانی ہے، کتنی جلدی لانی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ امپرومنٹ کے لیے ہمیں مسلسل کام کرتے رہنا ہے. یورپ کے نقش قدم پر ہی نہیں بلکہ اپنی جو برصغیر میں کافی ہمارے تعلیمی ماہرین رہے ہیں جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو ورلڈ اوور جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں ایک سسٹم چاہیے. اب دیکھیے کسی ایجوکیشن سسٹم میں ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ادارے پنپ سکے. پھر رول ماڈلز ہونے چاہیے، جو رول ماڈلز بہتر ایک ایگزامپل بنے اور اس کو پھر فالو کیا جائے. اس سلسلے میں ہم فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے رول ماڈلز بھی اچھے ہیں، عوامی نیشنل سطح پر، عالمی سطح پر. پھر ہر ایک مذہب میں، اسلام میں رول ماڈلز ہیں، پرافٹ ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، صوفیہ بزرگ ہیں. اگر ان کو رول ماڈل بنا کر تعلیمی پروگرام کو ترتیب دیا جائے تو بہت بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. ہاں جی مسعودی صاحب، 3 سال گزرے ہیں، محکمہ تعلیم افراتفری کا شکار ہے. بالکل. کبھی کووڈ ہے، کبھی پولیٹیکل ہڑتال ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. استاد پڑھانا چاہتے ہیں مگر بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اب لگ رہا ہے کچھ ٹرین پٹری پر آ رہی ہے، ٹرین پٹری پر آ رہی ہے لگتا ہے. لیکن ابھی تعلیمی ماحول میں ہم یہاں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. جیسے کالج کو کھلنا چاہیے، اسکولوں کو کھلنا چاہیے. غلطی کہاں پر؟ یہ کچھ ایسے حالات ہیں جن پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. یہ نیچرل ہے، کووند ہے، یا یہاں کے پولیٹیکل حالات ہے، باقی جو ڈسٹربنسز رہتی ہیں تو اس سے اسکول جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایسے حالات ہیں جن پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. جب تک ان میں بہتری نہیں آئے گی تو ہمیں کوئی بہتر. اب جب یورپ میں اسکولوں کو کھولا گیا ہے، کالجوں کو کھولا گیا ہے، اب یہاں ابھی نہیں کھولے ہیں. یہاں بھی امکان ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ اسکول کھلیں گے اور کام امید رکھتے ہیں. اچھا، ان 3 سال کا جو وقفہ بیچ میں آ گیا، بچوں نے پڑھائی نہیں کی، آن لائن تعلیم چل رہی تھی، تو کیا یہ سسٹم کا مطلب متبادل ہے؟ نہیں، اس کا متبادل کوئی نہیں. اس کا متبادل یہی ہے کہ نارمل جو حالات ہیں وہ پیدا ہوں اور نارمل سکولنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے. کیونکہ نارمل سکولنگ اور نارمل ایجوکیشن کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا ہے. باقی مانیے آپ ایک قسم کا ایک قسم کا ایسا پروگرام ہے جو اس کمی کو پورا کر، لیکن وہ پورا نہیں کر سکتے، اس میں کمیاں رہتی ہیں. اچھا مسعودی صاحب، آپ ماہر تعلیم رہے ہیں اور محکمہ ایجوکیشن میں ایک اونچے عہدے پر آپ فائز بھی رہے ہیں. آپ نے سب کچھ دیکھا ہے محکمہ تعلیم میں. آپ کے دور میں کہیں کرپشن لیول آپ کو نظر آ رہی تھی کہیں یا نہیں؟ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو سوسائٹی میں ہر جگہ ہے، ہر محکمے میں ہے. تو مقابلتاً میں بتاؤں گا ایجوکیشن میں کم ہے، ایجوکیشن میں اتنی نہیں ہے. اور ایجوکیشن میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے آفیسرس آئے ہیں جنہوں نے کرپشن نہیں کیا ہے، تو اس کا امپیکٹ رہا ہے جنرل سسٹم پر. تو زیادہ کرپشن ایجوکیشن میں اتنا نہیں ہے. جیسے آپ کے دور میں ٹیچر پڑھانا چاہتے تھے، جیسے آپ نے پڑھا ہے. اچھا، آپ نے پڑھا ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں، جیسے وہ سمجھ رہے تھے میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا. جو پرانے اقدار ہیں، جو ہم سے پہلے جو استاد تھے، ان کے اقدار ہم سے بہتر تھے، لیکن ان کا امپیکٹ ہم پر رہا اور اس کو ہم نے آگے چلایا. اب آگے وہ اقدار ختم ہو رہے ہیں، وہ پرانے اقدار جو ہیں وہ اب پنپ نہیں رہے. بالکل. اچھا مسعودی صاحب، یہ جو 3 سال تعلیم کے برباد ہوئے ہیں، ان کے اثرات آگے کیا ملیں گے ہمیں سوسائٹی میں؟ کیا پڑیں گے ان کے اثرات؟
देखिए, हमें हमेशा रहना है बाउमीद, इंशाल्लाह इम्कान है आगे हालात ठीक हो जाएंगे और हम इस नुकसान को पूरा कर पाएंगे, यही उम्मीद रखें। यही उम्मीद है। वैसे तो तलाफी तो नहीं हो सकती है, 3 साल तो मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, करप्शन पर भी आपने बताया कि आप ये एक गंदी चीज़ है कि आपके ज़माने में तो करप्शन नहीं थी, कम थी, अगर थी तो न होने के बराबर थी। अच्छा, फिर ऐसा दौर आ गया फ्रॉड या फेक सर्टिफिकेट से एक डॉक्टर भी बना है, एक डॉक्टर भी बना है, एक टीचर भी बना है, एक इंजीनियर भी बना है, जिनको बाद में पकड़ा भी गया है। बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी, सबसे तो बड़ी क्या बदकिस्मती है। इसके क्या असर किया जा सकता है? एक मामूली रकम लेकर बाहर जाते हैं लोग, वहाँ से पीएचडी की डिग्री लाते हैं और मास्टर ग्रेड की डिग्री लाते हैं, फिर प्रमोट होते हैं लेक्चरर, प्रिंसिपल, फिर वो कुछ कॉलेज में या स्कूल में कर नहीं पाते हैं, लेकिन मुकाबलतन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम है उनका परसेंटेज है तो सही, लेकिन बहुत कम है। मगर सोसाइटी और समाज में एक किस्म की तो वो खलबली या जिसे कि हम हलचल मचा है। बहुत सारे डॉक्टरों को पकड़ा गया है, बहुत सारे इंजीनियरों को पकड़ा गया है। ना डॉक्टर सोसाइटी से सेपरेट, ना टीचर है। जैसा सोशल सेटअप होगा, जो उनका मिजाज होगा, जो उनका क्राइटेरिया होगा, उसका इम्पैक्ट टीचर पर भी पड़ेगा, डॉक्टर पर भी पड़ेगा। हमको अपने अगर बेहतरी लानी है तो सोशल सेटअप में बेहतर लानी है, बाकी सिस्टम्स में, बाकी इंस्टीट्यूशंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी जी जी। अच्छा मसूदी साहब, आज का जो उस्ताद है और आपके ज़माने का जो उस्ताद है, मुझे कहीं फ़र्क नज़र आ रहा है, पढ़ने पढ़ाने में, लिखने लिखाने में बहुत फ़र्क है, मुझे नज़र आ रहा है। तो आप क्या अपनी नज़र से, हमारे जो टीचर्स थे वो कमिटेड टीचर्स थे, वो प्रोफेशनल टीचर्स थे, उनको काफ़ी कमिटमेंट थी अपनी जॉब के साथ और कमिटमेंट के साथ वो पढ़ाते थे। वो कमिटमेंट अब नहीं रही है, अब वो उस्ताद नहीं रहा है। पुराने ज़माने में जो टीचर्स का मिजाज था, उनका जो तरीका था, वो उन्होंने अपने प्राणों से लिया था और वो बड़े कमिटेड टीचर्स थे, प्रोफेशनल से। अब वो प्रोफेशन, ना वो कमिटमेंट रही है, ना वो प्रोफेशनलिज्म रहा है। ये एक बदकिस्मती है। अच्छा मसूदी साहब, आप माहिर तालीम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त आप अपनी जो नज़र से आप देख रहे हैं, एक तरफ प्राइवेट स्कूलों का सिस्टम है, बहुत बड़ा, जी है, स्ट्रॉन्ग है, और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूलों का सिस्टम है, वो भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग है। आप इन दो में से किसको प्रेफरेंस देंगे तालीम के लिहाज से? दोनों का अपना अपना एक अपना तो है, मगर प्रेफरेंस तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट्स भी है। माइनस पॉइंट भी, वहाँ के टीचर को वो सैलरी नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है। हालांकि वो गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनको वो सैलरी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं है, कमिटेड नहीं है, न वो कमिटेड है, न पेरेंट्स वहाँ बच्चों को भेजना चाहते हैं। सही बात है। अच्छा मसूदी साहब, सरकारी स्कूलों का जो ये मिशन आज से 60-70 साल या 80 साल से चल पड़ा है, अब ये मुझे लगता है ये अपने आखिरी मरहल में दम तोड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं फिर वही बात कहूँगा कि जिम्मेदारी टोटली किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। सोसाइटी भी जिम्मेवार है, इदारे भी जिम्मेवार है, सबको बेहतरी के लिए काम करना होगा रल मिल के, तो फिर इसमें हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है सियासी हालात भी इसके जिम्मेदार हैं
جیسے کہ یہاں انسرٹنٹی رہی ہے پولیٹیکلی، بالکل تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ محکمہ تعلیم ہی رہا ہے. بالکل بالکل. بچے پڑھ نہیں پائے ہیں، بچے اسکول نہیں جا پائے ہیں، بچے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں. تو یہ بھی مجھے ایک فیکٹر لگ رہا ہے کہ سیاسی پولیٹیکل انسرٹنٹی جو رہی ہے. ہم ان چیزوں کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ پر نہیں رکھ سکتے، وہ ایک لمبی پروسیس ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا. تب تک ہمیں زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے لیے تعلیمی نظام کو بھی زندہ رکھنا ہے اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی زندہ رکھنا ہے. بالکل بالکل جناب. اچھا مسعودی صاحب، آپ کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں خواتین مجھے تو نظر آ رہا تھا کوئی 0.1% پڑھائی کر رہی تھی، اور آج مجھے لگتا ہے برابر چل رہی ہے. 50 سے بھی زیادہ، 50% سے بھی زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو یہ وجہ کیا رہی ہے؟ پہلے لڑکیوں یہ جو تعلیم تھی، خواتین کی جو تعلیم تھی، یا خواتین میں پہلے یہ میسیج کیوں نہیں گئی کہ تعلیم سے خواتین یا جسے کہتے ہیں ہم علم. پرانے وقت میں احساس نہیں تھا لوگوں کو کہ عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے. جب آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں، ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں، تو ایک کنبے کو آپ تعلیم دیتے ہیں، ایک سوسائٹی کو، ایک فیملی کو دے رہے ہیں. اس کی اہمیت اب زیادہ اجاگر رہی ہے، اور پھر بچیاں برابر لڑکوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت اچھا ہے، یہ بہت ایک اچھی صورتحال ہے. اچھا، کچھ لوگ بچیوں کی پڑھائی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، بچیوں کو بچیوں کے اسکول ہی میں ڈالا جائے، وہاں میل ٹیچر نہیں ہونا چاہیے، وہاں فیمیل ٹیچرس ہونے چاہیے. ایسا ممکن ہے کیا؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ اگر ہم کر بھی سکتے ہیں، مگر اس میں کیا یہ انسرٹنٹی اس میں کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ بچوں کے لیے ایک الگ سسٹم ہو جو پہلے تھا، لیکن پھر ان کو بالکل باہر ملایا گیا، تو یہ ایک بہتر سچویشن نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ بچوں کے لیے اپنا ایک سسٹم الگ ہو، ڈپارٹمنٹ الگ ہو، اور اختلاط مرد و زن کی جو منفی نتائج ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مگر اب نہیں ہے تو میں آپ کو اب نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ کیا عورت اور مرد اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل، قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھانے والے حسن بصری ہوں، اور بیچ میں پردہ بھی ہو، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. تو انسانی فطرت جو ہے، انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین طریقہ یہی ہے کہ بچوں کے لیے ایک الگ سسٹم ہو. تو کوشش کرتے ہیں، مگر اب جو سسٹم بنا ہے کہ اب کو ایجوکیشن چل رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اب الگ تو نہیں ہے فی الحال. حضرت علامہ نے فرمایا تھا نا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر. اب اس کے جو اثرات ہیں، منفی یا مثبت، وہ مستقبل میں ہمیں نظر آئیں گے. بالکل. اس وقت ہمیں افسوس ہوگا یا ہم شکر گزار رہیں گے، لیکن وقت گیا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس وقت اس بارے میں جو مفکرین ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ بالکل بہت غور سے اس میں فکر کرے اور مستقبل کے لیے راہ متعین کرے تاکہ بہتر نتائج کی امید کی جا سکے. مگر سوال ایک چیز ہے مسعودی صاحب، اب جو تعلیم عورتوں میں بھی عام ہوئی ہے، مردوں میں بھی عام ہوئی، خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی ہے آج تعلیم میں، اور پڑھنے میں بھی آگے ہے. اچھی بات، پڑھنے میں بھی آگے ہے. آج کی جو خاتون ہے وہ پائلٹ بھی ہے،
انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، پولیس میں بھی ہے، آرمی میں بھی ہے، ہر ایک شعبے میں ہے، بالکل، ہر ایک شعبے میں. ہاں جی، ہونی چاہیے. اب پھر کیا الگ الگ شعبے کرنے ہیں ہم نے؟ نہیں الگ نہیں کرنے ہیں، ان کا بھی اپنا رول ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. کوئی کا بات لیکن ڈسٹنس مینٹین کرنی ہے، کرنی ہے ڈسٹنس مینٹین آج کے دور میں، ہر ایک دور میں، ہر ایک دور میں. تو آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہم سے پہلے جو اخلاقی اقدار تھے وہ بہت بلند تھے، اب وہ اخلاقی اقدار نہیں رہے. اب زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو. اچھا مسعودی صاحب، اب ہم صوفی ازم کی طرف آئیں گے. جی، بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت ایک لمبا عرصہ آپ نے دیا ہے جی، شکر ہے اللہ کا. اس ربانی جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں ہم، مگر پھر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی، میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پیران نظام اچھے ملے. ابتدائی شروعات میری ہو گئی، ہم محلے ہاتھی شاہ میں رہتے تھے، اور وہاں آگے جامعہ قدیم میں ہمارے ایک بزرگ ہیں ینگ محمد عبداللہ حکیم، مرحوم و مغفور، وہ پاکستان میں 30 سال رہے. وہاں انہوں نے حضرت فضل حق شاہ صاحب سے بیعت کی، پھر وہ واپس آ گئے اور یہیں انہوں نے سیٹل کیا. اب میں ہمارے گھریلو تعلقات تھے، وہاں اکثر آتے جاتے تھے. تو جب ان کا آنا ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھ گیا. وہ بالکل حضرت فضل حق شاہ صاحب کے ایک خلیفہ تھے، اور پاکستان میں ان کی کافی پذیرائی ہے، اور بہت ہی اونچے درجے کے ولی کامل تھے. اب مجھے ان کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے، اور جو کچھ میری انکوائریز ہوتی تھی میرے کہے بغیر وہ مثالاً ان کو جواب دیتے تھے. اور اس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی تقریباً 2-2.5 سال. لیکن بیعت انہوں نے نہیں کی. بیعت کے لیے میں گیا، وہ پھر بارہمولہ گئے. میں ایک دن گیا تو بہت میرے لیے دعا کرتے تھے اور بہت شفقت کرتے تھے. لیکن آج میں نے گھر میں فیصلہ کیا تو یہ مجھے بہت لاڈ پیار کرتے ہیں، لیکن بیعت انہوں نے نہیں کی ہے. میں بارہمولہ چلا گیا. اب آج یہی دیکھ کر آج میں ان سے کہوں گا. جو ہی میں اندر گیا تو میری طرف آ گئے اس طرح، بلا مشابہ اس طرح، یہ میرے گھر کا کیا ہے؟ اگر میری نیت پر میری اس پر ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو دیتا. بس میں خاموش ہو گیا، یعنی مجھے وہاں بیعت نہیں ہونا ہے. اس کے بعد بیعت نہ ہونے کے بعد ہمارے یہاں مگرمل باغ میں تھے ڈاکٹر محمد رمضان صاحب اویسی. وہ اہل سنت والجماعت کا ایک چلاتے تھے مشن. تو میں بھی ان کے ساتھ جڑ گیا، کیونکہ ینگ صاحب کا امپیکٹ مجھ پر یہ رہا کہ میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ. اس سے پہلے مجھ پر زیادہ اثرات تھے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے. بالکل. تو پھر اہل سنت والجماعت کی طرف میرا رجحان گیا، اور ڈاکٹر رمضان کے ساتھ ہم اس پر کام کرتے رہے. 5-6 سال میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. میں ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح دیکھتا تھا. میں کبھی ان کو نہیں پوچھتا تھا یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بہرحال ایک دن میں نے ایک دوست کو ساتھ لی، وہ ادھر گاندربل میں رہتے ہیں، پرنسپل رہے ہیں سینک اسکول کے. وہ بہت کام کرتے تھے اہل سنت. میں نے اس سے کہا بھائی تم کام کافی کرتے ہو، لیکن کوئی پیر ہے تمہارا؟ نہیں ہے. اب تم ہی لے جاؤ مجھے کہیں. اب اس کو میں کہاں لیتا؟ ینگ صاحب نے تو مجھے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میں نے ان کو اٹھا کے لایا ڈاکٹر صاحب کے پاس. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بہت کام کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، لیکن میں نے اس سے کہا کوئی پیر ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. کہا مجھے پیر کے پاس لے جاتا، میں اس کو آپ کے پاس لایا. مرشد کے پاس؟ ہاں، مرشد کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے.
لیکن پہلے میں آپ کے لیے لکھتا ہوں درود. میں ان سے بہت فرینک تھا, تو میں نے کہا میں نے اس کو لایا, آپ اس کو دے دیجئے, بعد میں بھی دیکھوں. تو اس نے کہا نہیں, پہلے لکھتا ہوں. اور اس سے پہلے اس وقت میں 2-3 اولیاء کاملین کے پاس جاتا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں 2-3 پیروں کے پاس جاتا ہوں, آپ چوتھے ہیں, میں آپ کس کا کروں؟ اس سے کہا وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. اس دوران میں موٹیویٹ ہو گیا. میں نے سوچا کہ جنگ صاحب نے مجھے بیعت نہیں کیا, اب مجھے درود مل رہا ہے, کہیں میں غلطی تو نہیں کرتا ہوں. میں موٹیویٹ ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے درود شریف دیے 2. ایک عام ہے جس کی عام اجازت ہے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, درود خضری عام اجازت ہے, جیسے اوراد فاتحہ کی عام اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم, جو کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے, وضو باوضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے. اور ایک درود حضور, اس میں قید یہ ہے کہ وہ مراقبے میں پڑھنا ہے اور باوضو پڑھنا ہے اور 1100 پڑھنا ہے ایک اس میں. تو بہرحال یہ لے کر میں پھر اس دن سے یہ ہمارے پیر صاحب کاشیرہ کے حضرت محمد یہ امین قادری قلندری کاشیرہ میں ان کی درگاہ عالیہ ہے. مگرمل باغ میں جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ان کے خلیفہ تھے. پیر صاحب پھر ہم ان کی بھی مرید ہو گئے. پھر وہ خود کنڈکٹ کرتے ہیں پیر صاحب انشاءاللہ. جس کا درود شریف ہو جائے قبول تو پھر پیر صاحب باتی طور ان کو خود بھی. تو میں پھر اسی سلسلے کے ساتھ منسلک رہا اور آج بھی انشاءاللہ ہوں. اچھا مسعودی صاحب, ربانی تجربات کے آئینے میں اور صوفی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. جی جی. صوفی ازم یا ربانی تعلیم ہمیں کہاں لے رہا ہے اور جھوٹ کہاں لے رہا ہے, ان دو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ تصوف میں, دین اسلام میں سب سے پہلی ضرورت سچائی کی ہے. نیت خالص ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, تبھی آگے بڑھ سکتا ہے. اگر خلوص نیت نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے, اس کے نتائج نہیں نکلیں گے. تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی بیچ کا سودا کر لیں, ہاف ادھر ہاف ادھر, یا اس طرف جائیں اور اس کی توقع رکھیں. تو اس کے لیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اولیاء کاملین بزرگان دین کا جو مسلک ہے کسی بھی سلسلے کا, تو اس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ مقام مل سکتا ہے. اچھا, ایک بزرگ عالم دین نے لکھا ہے ایک جگہ, موجودہ دنیا میں خدا کو دیکھنا ممکن نہیں, مگر خدا کو پانا ممکن ہے, یقینی ہے, ممکن ہے اس دنیا میں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں یا اس کو ہم یقینی طور پر مل نہیں پائیں گے, یا اس کنٹراڈکشن مجھے لگتا ہے. آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کا دیدار نہیں کریں گی ماں سوائے آخرت میں, لیکن دیکھنا یقینی نہیں ہے, پانا یقینی ہے. لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم دیکھ نہیں رہے ہو تو پھر یہ غالب گمان رکھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمارا دیکھنا تو مشکل ہے عام انسانوں کا, بلکہ خاص بھی اللہ کا دیدار یہاں نہیں کریں گے, انشاءاللہ آخرت میں ہوگا. تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی حضوری میں رہیں, اس بات کو بالکل مضبوطی سے تھام لے کہ اللہ ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے. جب یہ حضوری کا تصور پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج نکلیں. یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے مسعودی صاحب, خدا کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں, مگر پانا ممکن ہے. یہ دیکھنا اور پانا, اس میں مجھے لگ رہا ہے کیا ہے یہ؟ خدا کی دلیل انسان کا نفس ہے. جی.
خدا انسان میں ہی چھپا ہے. جو کوئی اپنے نفس کو پہچانے اس نے خدا کو پہچان لیا. یہی خدا کی دیکھنے کی ایک راہ ہے اور کوئی اور راہ نہیں. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. جس نے نفس کو نہیں پہچانا وہ رب کو بھی پہچان نہیں سکتا ہے. جتنی اس کی اپنے نفس کی پہچان ہوگی اتنی ہی اسی قدر سے اس کو رب کی پہچان ہوگی. اگر یہ مسعودی صاحب جانے ہم یہ دیکھنے کی دلیل ہے تو پانے کی کیا ہے؟ یہی ہے پانا، اپنے آپ کو پانا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کی، عبادت کے لیے. حضرت سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمہ انہوں نے لیعبدون کا جو تفسیر کیا ہے وہ کیا ہے لیعرفون. یعنی میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے. اور وہ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اسی راہ سے میری پہچان کی طرف آگے بڑھے. جی جناب مسعودی صاحب، آپ نے صوفی بزرگوں کی راہ پائی ہے، اس پر چل رہے ہیں آپ، الحمدللہ، اور ایمانی تجربات بھی آپ کے بہت ہے. کما حق ہو. مگر آپ سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ خدا کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پانا. خدا کو پانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو پالو. جب اپنے آپ کو پالیں گے آپ تو خدا کو پالیں گے. کون سا طریقہ اللہ کی خلقت کو پہچانو، ان کو پالو. جو رسول پاک کا طریقہ ہے، جو قرآن شریف میں رستہ دکھایا گیا ہے، جن کی وضاحت احادیث پاک میں ہے، جو سیرت شریفہ سیرت کاملہ ہے اس نے جو راہ بتائی ہے اس راہ پر چلیے تو سب مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل سر. اچھا، صوفی ازم کیا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی تشریح کیجیے آپ. صوفیزم یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خلوص نیت سے فالو کیا جائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اور مقصد کے. مقصد یہی ہو کہ خلوص نیت سے اللہ کو پائیں، اللہ کے رسول کو پائیں. یہی صوفیزم ہے. اس میں وہ کنیکشن ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ کنیکشن ہونا چاہیے. یہ صوفی ازم کی جو راہ ہے یہی مقصد ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنا. یہی کنیکشن، یہی صوفیزم ہے، رابطہ قائم کرنا، ربط جو ہے. تو سلاسل اولیاء جو ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دے. اولیاء کا کام بھی یہی ہے، قرآن و حدیث کا کام بھی یہی ہے، دین کا کام یہی ہے کہ بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے. بالکل. اچھا جناب مسعودی صاحب، اپنے آخری جو آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، اپنے جو آخری پیغام میں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، حالات اس اپنے ماں وقت کے بہن جو ہیں، بیٹیوں کو؟ ہم اس وقت میں ہیں، یہ آخری وقت ہے، آخری وقت اس میں فساد زیادہ ہے. تو بہتری کی زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے. تو اس میں یہی کہوں گا کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ بہترین طریقہ ہے. ناظرین، یہ تھے غلام نبی مسعودی صاحب. انہوں نے محکمہ تعلیم میں ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اور ایک نامور شخصیت بھی ہے سوپور میں. انہوں نے جو کام کیا ہے محکمہ تعلیم میں اس کی ہم سراہنا کرتے ہیں. وہ ایک یادگاری دور رہا ہے ان کا محکمہ تعلیم میں. ان کا ہم اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور بحیثیت ماہر تعلیم جو انہوں نے مشورے دیے ہیں، جو انہوں نے رائے رکھی ہے آپ کے سامنے، جو انہوں نے کہا ہے آپ کے سامنے، وہ انمول ہے، قیمتی ہے. تو ہم آج ان سے رخصت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگر کچھ
پوچھنا باقی رہ گیا تو اگلی ملاقاتوں میں ان سے پوچھیں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.